بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ایک شرف ہے جو جس کے حصے میں آنا تھا وہ آ گیا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کرنا، یہاں پر یہ فضیلت کے جو درجات ہیں یہ اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اللہ ہے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ جس نبی کو جو مرضی درجہ دے دے اور جس نبی کے بارے میں جو مرضی بات کر دے کہ فلاں اونچے درجے کا ہے، فلاں اس سے نیچے درجے کا ہے۔ وہ چاہے تو یعقوب علیہ السلام کو ایک علاقے، ایک شہر، ایک چھوٹے سے شہر کنعان کی طرف بھیج دے، اور وہ چاہے تو اسی یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی بڑی تہذیب کا پیغمبر بنا کر بھیج دے۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ باپ کے درجے کو نیچے کر کے بیٹے کے درجے کو ایک حد تک اس سے بھی زیادہ فضیلت دے لے، اور کہہ بھی دے۔ یہ اللہ کو جچتا ہے، انسانوں کو نہیں جچتا۔ یہ میں بڑی ایک ضروری بات ہے جو کرنے لگا ہوں، یہ شروع میں ہی ذہن میں آ گئی، کیونکہ آیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی ہے ایک خاص درجے کے اعتبار سے۔ انسانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ انسان کوئی ترازو رکھ کر بیٹھ جائیں زمین کے اوپر، اور ایک طرف ایک نبی کو کر لیں، دوسری طرف دوسرے نبی کو کر لیں، اور پھر کہیں اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا درجہ اس سے کم ہے۔ نہیں، یہ انسان کو ذہن نہیں دے، انسانوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ انسانوں کو صرف ایک اختیار ہے، وہ یہ کہ تمام کے تمام روئے زمین کے انسان یہ عقیدہ اور نظریہ رکھیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا اور برکتوں والا وہ رسول ہے جو آمنہ کی گود میں آیا ہے۔ بس باقی کہیں پر کوئی ترازو لے کر کسی کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کئی ناسمجھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو بزرگوں کو تولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا درجہ اونچا ہے، اس کا درجہ نیچے ہے، فلاں اوپر درجے پہ چلا گیا فلاں۔ نہیں، یہ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ ایک وہ انسان جو اس وقت دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، جنہیں نہ اللہ کا قرب اس طرح سے میسر ہے، نہ رسول پاک کی نگاہ کا فیض اس طرح سے میسر ہے، وہ انسان زمین کے اوپر بیٹھ کر بزرگوں کے مقامات کو اور ان کے درجات کو جو تولنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں ہمارے فلاں پیر صاحب کا درجہ آپ کے پیروں سے بہت زیادہ ہے، فلاں سلسلہ فلاں سے زیادہ درجہ رکھتا ہے، فلاں صحابی کا مقام فلاں صحابی سے زیادہ ہے، فلاں کا مقام گھٹ گیا، فلاں کا مقام بڑھ گیا۔ نہ، یہ رویہ انسان کو زیب نہیں دیتا۔ یقین جانے جو اللہ کے بندوں کے مقام و مرتبے ہیں اور ان کے درجات ہیں، انسان اس چیز کی، آج کا انسان اس چیز کی وسعت ہی نہیں رکھتا، اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ بھی سکے۔ اب دیکھیں نا، کئی مرتبہ انسان ایسا کرتا ہے، آخر انسان جو ٹھہرا، اللہ نے دماغ کو وسعت تو دیا، وہ کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بھی اور ان کے مقامات کو بھی ایک حد کے اندر محدود کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اور کہیں یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میں ان کے سارے مقام و مرتبے کو سمجھ لوں، اور کئی مرتبہ کئی اہل علم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسا رسول پاک کو ہم نے سمجھا تم نے نہیں سمجھا۔ دوسرا دعویٰ کرتا ہو نہیں، تم بہت پیچھے رہ گئے ہو، جتنا ہم نے سمجھا تم ویسے سمجھ ہی نہیں پائے۔ اب میں صرف ایک حدیث سنانا چاہوں گا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسا صحابی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسا صحابی، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرف حقیقتی غیر ربی۔ حضرت ابو بکر جیسے صحابی کو میرے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر انسان دانش مندی سے کام لے تو بات تو ختم ہو گئی، انسانی عقل تو ان کے
मकाम व मर्तबे को समझ ही नहीं सकती। जब अबू बकर सिद्दीक जैसे सहाबी को ये कहा जा रहा है, खुदा की कसम क्या उनसे ज़्यादा रसूल पाक को समझने वाला कोई था? क्या उनसे ज़्यादा रसूल पाक के दर्जात और फ़ज़ाइल को जानने वाला कोई था? लेकिन उन्हें भी ये कहा गया कि तुमने मुझे मदीना की गलियों में चलते हुए देखा है, मक्के में तबलीग करते हुए देखा है, मेरे सामने तुमने मेरी उंगलियों से चश्मों को जारी होते देखा है, मेरे इशारे से तुमने सूरज को पलटते देखा है, मेरे इशारे से तुमने चांद को दो टुकड़े होते देखा है। लेकिन ऐ अबू बकर, तुमने ये देखा अपनी आंखों से कि मैं ज़मीन को छोड़कर आसमानों की जानिब भी चला गया। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद, तुम अपनी निगाहों से देखने के बाद ये न समझना कि तुम मोहम्मद अरबी को पहचान चुके हो। सुन लो या अबा बकरिन, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा अभी भी मेरी हकीकत कोई और नहीं जानता। ये है दर्जा नबियों का। तो ऐसी हस्तियों के दर्जों के ऊपर इंसान तराजू बना के बैठ जाए, इंसान छोटी छोटी बातों को तोलना शुरू कर दे, इंसान की नासमझी है, इंसान की कम अकली है। कभी भी बुजुर्गों के दर्जात को तोलो ना, शान बयान करो, उनके फ़ज़ाइल बयान करो। खुदा की कसम, तुम मेरे नबी का जो मर्जी गुलाम उठाओगे ना, जो भी गुलाम उठाओगे, वो यूं समझो वो गुलिस्तान के मुख्तलिफ फूल हैं और हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल की जैसे अपनी खुशबू है जी। चंबेली की जो महक है वो अपनी है, गुलाब की महक जो है वो अपनी है। हर एक का जिस तरह से अपना अपना जायका, मिठास और चाशनी और उसकी खुशबू और महक है, इसी तरह मेरे नबी के गुलामों में भी जिसको भी उठाओगे तुम्हें यही लगेगा इससे बड़ा और कोई नहीं है। अब मैं आपको एक छोटे से नबी के सहाबी के बारे में बताना। ये मैंने जो इब्तदाइया दे रहा हूँ ना, इब्तदाइया में आज मैं मैसेज, अमूमन हम मैसेज खुतबे के आखिर में देते हैं, लेकिन आज मैं शुरू में आपको एक दे रहा हूँ मैसेज कि कभी भी बुजुर्गों के दर्जात को तराजुओं पे ना तोलना। ये तराजुओं पे तोलने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मानने की चीज़ है, ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ है, ये सुनने की चीज़ है, सुनाने की चीज़ है, और ये पैरवी के काबिल चीज़ है। ये बुजुर्गों की ज़िंदगियाँ सिर्फ इसलिए हैं कि हम जैसे लोग उनकी ज़िंदगियों को जान कर राह रास्त पे आए, उनके तरीक़ों को अपना तरीक़ा बनाएं। ये नहीं है कि वो चारपाइयों पे बैठकर, महल्लों में बैठकर, चौराहों में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर बुजुर्गों को तराजुओं के ऊपर तोलना शुरू कर दिया जाए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेरे नबी के छोटे से सहाबी का जिक्र भी पढ़ोगे तुम्हें यह लगेगा कि यार ये तो सबसे ऊपर चला गया। हजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम शायद आपने पहले सुना, उनका नाम हज़रत इमरान बिन हुसैन। और ये हुसैन जो है ये सीन से नहीं है, स्वाद से है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन से पहले किसी का नाम और हसन और हुसैन था ही नहीं, ये याद रखना चाहिए। हसन और हुसैन जो हज़रत अली के साहबजादे हैं, जिनके नामे नामी रसूल अरबी ने रखे हैं, पूरी कायनात में पहले कभी किसी के बच्चे का नाम हसन और हुसैन था ही नहीं। हजूर ने जब नाम रखे तो हजूर ने फरमाया ये अल्लाह ने महफूज करके मेरे बच्चों के लिए रखे हुए थे, ये पहले कायनात में किसी और के बच्चे के नाम रखे ही नहीं गए। तो यहाँ जो मैं इमरान बिन हुसैन कह रहा हूँ वो सीन से नहीं है, स्वाद से है। तो उनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, वो मेरे नबी के गुलाम इतने मशहूर नहीं थे जैसा कि अब आप नाम सुन रहे हैं, तो आपके लिए शायद कईयों के लिए ये पहली मरतबा आपने सुना हो नाम। तो वो नमाज पढ़ने के लिए आते थे और उन्हें नमाज के अंदर बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब नमाज के अंदर जो तकलीफ़ उन्हें होती थी वो तकलीफ़ किस वजह से थी? उन्हें बीमारी थी, बीमारी बवासीर की बीमारी थी। ये बड़ी तकलीफ़ दे बीमारी होती है, उन्हें ये बीमारी थी। लेकिन बीमारी के आलम में भी वो बर्दाश्त करते थे और अल्लाह की बारगाह में आना, नमाज तर्क नहीं करते थे। मेरे नबी ने एक मरतबा हज़रत इमरान बिन हुसैन आए तो वो आगे मस्जिद नबी में आकर बैठे, तो मेरे नबी ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें अपने इस सहाबी के बारे में बताऊं कि इसका क्या दर्जा है।
تو حضور کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرا غلام ہے نا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ جو بیماری کے عالم میں برداشت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ کائنات کا واحد انسان ہے نبیوں کے بعد کہ جب یہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پہ اتر کر اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ درجہ کسی اور کو نہیں ملا، یہ حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کے حصے میں نہیں آیا۔ تو یہ دیکھو جس کو بھی اٹھاؤ گے تمہیں یہی لگے گا کہ یار یہ تو سب پہ بازی لے گیا، یہ تو سب پہ بازی لے گیا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا میسج اور پیغام تھا کہ بزرگوں کی جو زندگیاں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ خوبصورت گلدستے ہیں، انہیں اٹھاؤ، ان کی خوشبو اپنے اندر لے جاؤ، ان کے ذکر کرو، اور کبھی بھی یہ اپنا رویہ نہ بنانا کہ کسی کو نیچے کر دیا کسی کو اوپر کر دیا، نہیں، یہ مثبت انسانوں کا رویہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کیونکہ آیت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ دے سکتا ہے، اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی سے بڑا کوئی پیغمبر اور ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ درجہ کسی کا اور ہے؟ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی تقوی والا پیغمبر بھی ہے؟ نہیں۔ ہمارے نبی سے زیادہ صابر اور شاکر کوئی نبی ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے، نبی پاک کی عاجزی، حالانکہ نبی پاک سے بڑا درجہ اور کسی پیغمبر کا نہیں ہے، لیکن جب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنانے لگے نا، اور وہ واقعہ چلا کہ جب عزیز مصر نے خواب دیکھا اور اسے بتانے والے نے بتایا کہ خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل کے اندر بیٹھا ہے، تو عزیز مصر نے جب بھیجا نا اس بلانے والے کو کہ جاؤ خواب کی تعبیر بتانے والے کو یعنی یوسف کو تم جیل سے نکال کر لاؤ، حضور فرماتے ہیں وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اتنی تکالیف تھی اور وہ اتنے رنج کے اندر تھے، اتنی مصیبتوں کے اندر تھے، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ بلانے والے آیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اتنا تھا کہ وہ ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو دل میں تھما کے بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا نہیں، پہلے جاؤ بادشاہ کو کہو جو میرے اوپر تہمت لگی ہے اس تہمت کا ازالہ پہلے کرو، اگر مجھے سچا پہلے کرو گے پھر میں جیل سے نکلوں گا، جب تک میرے اوپر تہمت ختم نہیں ہوتی میں جیل سے باہر بھی نہیں آتا۔ حضور نے یہاں حضرت یوسف کے صبر کی تعریف کی، اور ساتھ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ یوسف ہی تھا جس کا اتنا صبر تھا، اگر یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوتا تو میں عزیز مصر کے بلانے پہ فوراً نکل جاتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کو شابت جاتی ہے کہ اسے اتنی تکالیف بھی آئیں لیکن پھر بھی وہ اتنا صابر رہا، اس نے کہا میں نہیں نکلتا جب تک میرے سر سے تم تہمت کا بوجھ نہیں ہٹاتے۔ اب یہ دیکھیں حضرت یوسف کو درجہ دے دیا میرے نبی نے خود اپنے سے اوپر کہ یوسف علیہ السلام مجھ سے بھی زیادہ صبر کرنے والا، حالانکہ میں آپ ساری کائنات جانتی ہے ہمارے نبی سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا یہ ہے نبی کا اخلاق، یہ ہے نبی کی تربیت کہ نبی اپنے آپ کو بتانے والا نہیں ہوتا، نبی یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ ہاں جس درجے پہ میں پہنچ چکا ہوں اس پر اور کوئی نہیں ہے۔ حضور جب اپنی بات امت کو بتانے کے لیے بتاتے بھی تھے تو ساتھ یہ لفظ استعمال کرتے تھے تمام لا فخرا، مجھے اس پر فخر کوئی نہیں ہے۔ حضور اپنی کوئی شان اللہ کے حکم سے اپنی امت کو بتاتے بھی تھے تو ساتھ لفظ استعمال کرتے تھے لا فخرا، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا طرز زندگی ہے کہ دوسروں کو اپنے سے اوپر رکھے، دوسروں کو اپنے سے نیچے نہیں سمجھا، دوسروں کو اپنے سے نیچے سمجھنا یہ ایک غلط رویہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ انسان کامل تبھی ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو اپنے سے اوپر سمجھے۔ اگر انسان دوسروں کو اپنے سے نیچے سمجھ رہا ہے یا گھٹیا خیال کر رہا ہے تو وہ انسان زمین کے اوپر بوجھ ہے۔